وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قادیانیت کے دھوکے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور منکرین ختم نبوت کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت سے متعلق مختلف سالوں کے فہم دین کورسز میں متعدد بیانات پہلے آ چکے ہیں، جن میں ایک موضوع آیات ختم نبوت اور دوسرا احادیث ختم نبوت اور اس کے ساتھ آیت ختم نبوت کے اسرار و رموز، ختم نبوت اور قادیانی کفر، ختم نبوت اور علماء اہل سنت کی خدمات، اس طرح کے موضوعات پہلے ہو چکے ہیں۔ آج منکرین ختم نبوت قادیانیوں کی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کارروائیاں ہیں اور حقیقت کے خلاف جو ان کے جھوٹ کا پراپیگنڈا ہے، اس سے متعلق چند ضروری باتیں آج کے موضوع کا حصہ ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ختم نبوت کے شہیدوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اس عقیدہ کی خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی ہے، رب ذوالجلال ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور موجودہ زمانے میں ختم نبوت کے لحاظ سے رب ذوالجلال ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ چلا اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دنیا میں آپ کی جلوہ گری کے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ کسی معنی میں
کا کسی کو ذلی کہا جائے، بروزی کہا جائے، غیر تشریعی کہا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہی عقیدہ بندے کو صاحب ایمان بناتا ہے۔ اگر کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین نہ ہو، وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، اس کو صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ ختم نبوت اساسی عقیدہ ہے، اور پھر پورے دین کی تعلیمات پر پہرا دینے والا عقیدہ ہے۔ اس دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو اس بیس پہ کہ وحی کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے تشریف لے جانے پر بند ہو گیا، اب جو دین ہے وہ ہمیشہ کا دین ہے، اور اس پر پہرا عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اس بنیاد پر مسئلہ ختم نبوت کو شروع سے امت نے بڑے ہی حساس انداز سے لیا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جنگ یمامہ کے موقع پر مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنا بھرپور کردار ادا کیا، جنگ یمامہ میں 600 کبار سادات قراء مجتہد صحابہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے مسیلمہ کذاب اور اس کے جھوٹے حواریوں کو گستاخی کا مزہ چکھایا، اور جو انہوں نے جھوٹی نبوت کے لیے پراپوگنڈا کر رکھا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تلواروں نے اس کا بدلہ لیا۔ ہر دور کے اندر تحفظ ختم نبوت کے لیے امت مسلمہ بیدار رہی، یہاں تک کہ جب بر صغیر کا امتحان آیا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ ان دجالوں میں جہاں مسیلمہ کذاب ہے تو وہاں مسیلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا مواخذہ اسی وقت سب سے پہلے جس قلم نے کیا وہ قلم حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ہے، کہ جنہوں نے اس سلسلہ میں 5 سے زائد مفصل کتابیں لکھی، اور اس کے مختلف دعووں کا، مرزا کی مختلف خرافات کا جواب دیا۔ قادیانیت اور قادیانیوں کی جو حقیقت ہے، جھوٹ، اس کو واضح کیا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، دیگر اکابر امت نے اس سلسلہ میں جاندار کردار ادا کیا، اور چلتے چلتے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے ایک طرف مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی نے تختہ دار کو چوم لیا،
تو دوسری طرف قائد اہل سنت حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھرپور کردار سے پاکستان کی پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ قادیانیت چونکہ کفر کا ایک منصوبہ ہے، قادیانیت لندنی ہاتھوں میں اسلام کے درخت پر چلائی جانے والی ایک آری ہے۔ قادیانیت کفر کا دماغ اور کفر کی سالی ہے۔ قادیانیت مکر و فریب، دجل اور جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ اس بنیاد پر ان کی سازشیں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے باوجود آج بھی بدستور جاری ہیں، کیونکہ پیچھے وہ ہاتھ جو مسلم امہ کے خلاف ہر وقت سرگرداں ہیں، قادیانیت کو وہی ہاتھ چلا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے شہر حیفا میں قادیانیت کا بڑا مرکز ہے۔